فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو تشریف لائے ہیں ہر سال شہدائے احد پر، تو کیا اس سے اتنی بات ثابت نہیں ہوتی کہ اگر بندہ سال میں کوئی دن اپنے بزرگوں کے لیے مقرر کر لے کہ ان کی قبر پر جائے تو کیا حضور کے طریقے کے خلاف ہے یہ؟ پہلی بات. اور دوسری بات یہ اعراس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جناب والا تلاوت قرآن عزیز عرس ہو رہا ہے نا جی، یہ بھی جس کام کے لیے آپ بیٹھے ہیں یہ عرس کی تقریب ہے نا، تو یہ کیسے شروع ہوئی؟ تلاوت قرآن عزیز سے، نعت شریف سے، خطاب ہے، آخر میں سلام ہے اور دعا، اس کے بعد ختم، مکمل ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیجئے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ تشریف آوری کے لیے لائے ہیں، یہاں تشریف لائے شہدائے احد میں سالانہ تقریب ہو گئے. ممبر رکھوایا، فرمایا ادھر ممبر رکھا جائے. ممبر رکھوا کے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب کے لفظ یہ ہیں: اے میری امت، میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تم سب سے پہلے اللہ کی رحمت میں جانے والا ہوں، میرا وصال تم سب سے پہلے ہونے والا ہے، اور میری امت پر مجھے شرک کا خوف نہیں رہا. سوال تو صرف اتنا پیدا ہوتا ہے، اے پلا عقل مندی ہے کہ اگر کوئی بندہ عرس پہ جائے تو اس کو کہا جائے کہ جناب والا چونکہ یہ قبروں پر گیا ہے، وہاں جا کے تلاوت قرآن عزیز کر آیا ہے، نعت شریف ہو گئی ہے، اور وہاں چونکہ تقریر ہو گئی ہے، آخر میں دعا ہو گئی ہے، تو یہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم شہدائے احد کی قبور پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں، اور حضور آئے بھی تو اس لیے ہیں تاکہ قبروں کی زیارت ہو جائے، ساتھ ان کے لیے دعا ہو جائے. حضور وہاں بیٹھ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے. حضور قبروں پر تشریف لا کر یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے. یہ عجیب مت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صاحب مزار کی حاضری کے لیے چلا جائے گا تو وہاں مشرک ہو جائے گا. اگر قبر کی حاضری پر بندہ مشرک ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم معاذ اللہ کیا شرک کی تعلیم ارشاد فرما رہے تھے؟ حضور جو سالانہ حاضری ارشاد فرماتے تھے یہاں تشریف لایا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں کی قبروں کی زیارت کے لیے یا ان کی یاد کے لیے کوئی سالانہ دن مقرر کر لینا یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اپنا طریقہ ہے. بالفرض اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ نہ بھی ہوتا اور میرا حضور قبر کی زیارت کا ارشاد فرما دیتے، اور یہ جو حیت قضائیہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے عرس کی، یعنی تلاوت، نعت شریف اور تقریر اور اس کے بعد دعا، یہ ساری چیزیں اگر ملا لی جائیں تو نرا اگر نہ قرآن کی آیت ہوتی نہ حدیث پاک ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اصول دے دیا تھا، تلاش کرو کہ اس کے بارے میں نیکوں کا طریقہ کیا ہے، نیکوں کا طریقہ کیا ہے. اور نیک لوگ صالحین جو ہیں وہ عرصہ دراز سے یہ تقاریب کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے کہ یہ بزرگان دین کی خاص حاضری ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حاضرین، آج کی نشست آزاد کشمیر کی ایک عظیم خانقاہ گلہار شریف کے مانی اور وہاں کی ذمہ دار بزرگ مدار شخصیت الحاج پیر محمد صادق صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. مجھے طلباء کرام جو ہمارے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہاں لاہور میں زیر تعلیم میں حکم فرمایا
آپ کے سامنے حاضر ہوں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ دارالعلوم والحکم جامعہ نظامیہ کے طلباء کرام بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جملہ شرکاء کرام کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کامل خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ فوائد اور مسائل آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہیں۔ بلا تمہید کچھ مقدمات عرض کر رہا ہوں۔ آپ چونکہ زیادہ تعداد طلباء دین کی ہے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان رہے گا۔ کچھ مسائل حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شرع میں ایسے آزاد رکھے ہیں اور ان میں وسعت رکھی کہ ان کے بارے میں فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول دے دیے اپنی امت کو، وہ ان اصولوں اور قواعد کی روشنی میں مسائل خود طے کر لیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک حکمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کلام عزیز نازل فرمایا، اور آپ کو معلوم ہے قرآن شریف کا یہ مزاج نہیں ہے، وہ جزئیات پر کلام نہیں کرتا۔ جزئیات پر کلام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو زندگی کے ہر لمحے میں جو مسئلہ درپیش آئے، اگر کوئی بندہ یہ توقع کرے کہ قرآن شریف میرے ہر مسئلے کو جیسے میں چاہتا ہوں ایسے بول کر بیان کرے، تو یہ قرآن عزیز کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پابندی نہیں قرآن شریف کی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے کلام لا ریب میں اصول بیان فرما دیے ہیں، اس کی تشریحات، تفاسیر اور اس کی توضیحات حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں ارشاد فرما دی۔ قرآن عزیز بھی آ گیا، حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود شارع علیہ السلام نے کچھ مسائل ایسے کہ اس میں اصول دے دیا، اور اصول دے کر مسئلہ اپنی امت کے حوالے کیا ہے کہ امت کے جو مجتہدین ہیں، علماء ہیں، اور جو صاحبان بصیرت و اجتہاد شخصیات ہیں، وہ اس مسئلے کا حل خود ارشاد فرمائیں گے۔ اس پر ہمارے ہاں جو بنیادی طور پہ جو عرض کرنا مقصود ہے آپ کے سامنے وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے خاص طور پہ پاک و ہند کے اندر بزرگان دین کے اعراس کا ایک سلسلہ، کبھی کسی بزرگ شخصیت کا عرس آتا ہے، کبھی کسی بزرگ شخصیت کا عرس آتا ہے۔ یہ عرس کیا چیز ہے، کیسے ثابت ہے، کیا شرع میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں، اس پر بس کچھ فوائد آپ کے سامنے عرض کروں گا، بات مکمل کروں گا۔ سنن نسائی شریف کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے مقدمہ کے طور پر پڑھ رہا ہوں۔ یہ میرا خام مال ہے، یہ خام مال ہے میرا، بعد میں جوڑوں گا اس کو نتیجہ نکالنے کے لیے۔ مقدمات سمجھیے، جو منطقی احباب ہیں وہ صغرا کبرا کے ساتھ جانتے ہیں، جو عوامی زبان جاننے والے ہیں وہ سمجھیے خام مال میٹیریل ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نتیجہ انشاءاللہ العزیز آخر میں نکل آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس سوالات کی بھرمار ہو گئی۔ آپ فقیہ اعظم اور حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ کو پڑھایا تھا، یعنی جس طرح فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیاری کروائی تھی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں خاص وہ شخصیات جو فتویٰ میں مشہور تھے اور جن کے باقاعدہ مقلدین پائے جاتے تھے، یعنی جو لوگ صرف عالم ہونے کے باوجود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر ہی فتویٰ دیتے تھے۔ سمجھیے یہ فقہا اور صاحب فتویٰ شخصیات میں، یعنی صحابہ کرام میں اگر آپ نے مفتی تلاش کرنا ہو تو خلفائے راشدین کے علاوہ ایک بڑا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ کے پاس سوالات کی بھرمار ہوئی۔ کتاب القضاء میں حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، تو جس وقت بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے مسئلے پوچھنے کے لیے، تو آپ نے اپنے ایک تجربے کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم پر ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ہمیں ہمارے سوالات کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت کی طرف اشارہ کیا۔
ہمیں ہمارے سوالات کا اور ہمارے مسائل کا حل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ البتہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بعثت ہوئی، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں علم کے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں تم آج ہمیں دیکھ رہے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، فرمایا اس کے بعد قرآن عزیز نازل ہوتا رہا، حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم احادیث ارشاد فرماتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب اصول یہ ہے، مسئلہ سمجھیے گا، یہ بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مسئلہ حل کرنے کا طریقہ یہ ہے، جب کوئی تمہیں مشکل پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی سوال درپیش ہو، تو اس کو قرآن عزیز پر پیش کرو۔ یہ حکم تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو، اس لیے کہ وہ الحمد سے والناس تک قرآن عزیز کیسے نازل ہوا، کس کیفیت میں، کس موقع پر، کس محل میں، کیا زاویہ ہے، کیا ہدف ہے، وہ ساری چیزیں ان کو پیش نظر تھی، انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو، قرآن عزیز پر پیش کرو۔ اگر مسئلہ تمہارا حل ہو جائے تو ٹھیک، اگر تم اپنا مسئلہ قرآن شریف سے حل نہ کر پاؤ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت اور حضور کی حدیث کی طرف رجوع کرو، تلاش کرو کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا ارشاد فرمایا ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تمہیں جو مسئلہ پیش آ جائے کتاب اللہ پر پیش کرو، اگر وہاں سے حل ہو جائے سبحان اللہ، اور کیا چاہیے، اگر وہاں سے حل نہیں ہوتا تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرو، تلاش کرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا حل ارشاد فرمایا ہے۔ اگر مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، حضور نے مسئلہ حل فرما دیا، اور کیا چاہیے۔ لیکن بالفرض اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے نہ اس میں کتاب اللہ کلام کرے، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نبی تمہیں میسر آئے، تو پھر فرمایا فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ، دیکھو تلاش کرو کہ تمہارے زمانے کے نیک لوگوں کا فیصلہ کیا ہے، جو تمہارے زمانے کے نیک لوگوں نے فیصلہ کیا، آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرو، اسی پر فتویٰ دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جملہ سمجھنے کے قابل ہے۔ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ، تلاش کرو تمہارے زمانے کے نیک لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، جو نیک لوگ صالحین فرمائیں، آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرتے رہو۔ اچھا، اسی طرح ایک روایت اسی مضمون کی اور سنیے۔ قاضی شریح اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے چیف جسٹس اور قاضی تابعین میں بہت بڑا نام، خط لکھا حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور پوچھا بتائیے کہ اگر مجھے مسئلہ پیش ہو تو کیسے حل کروں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہے، ان سے رائے لی، آپ ہمارے آقا ہیں اور ہمارے سردار ہیں، آپ نے ہمیں اپوائنٹ کیا ہے، یہاں پر لگایا ہے، مسئلہ پیش آ جائے، کیس ہو جائے ہمارے سامنے پیش، تو اس کو ہم کیسے حل کریں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعین ہی وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمائے تھے۔ کیا فرمایا؟ جب مسئلہ پیش آئے سب سے پہلے قرآن عزیز سے حل کروانا، اگر حل ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، بڑی اچھی بات ہے، نہیں حل ہوتا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کرنا، حضور کی حدیث تلاش کرنا، اگر وہاں سے حل ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ لیکن اگر کتاب اللہ بھی تمہیں خاموش نظر آئے، یعنی تم اپنا مسئلہ ضرورت کا کتاب اللہ سے نہ پا سکو، تمہیں نہ ملے، یا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تم تلاش نہ کر پاؤ، فرمایا فَاقْضِي بِمَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ، تو جو فیصلہ نیکوں نے کر دیا ہے اس مسئلے کے بارے میں اس پر عمل کرتے رہنا وہی ٹھیک ہے۔ دو باتیں، اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کو کوئی شے کتاب اللہ میں نہ ملے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ ملے، تو پھر اس کے بعد آپ تلاش کیجئے صالحین کا، اولیاء کا، زمانے کے علماء کا، مشائخ کا، اہل علم کا، اہل شریعت و طریقت کا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ اگر اہل شریعت و طریقت اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ارشاد فرما دے تو ہمارے سر آنکھوں پر اس کے علاوہ کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ یہ پہلا مقدمہ ہے، یاد رہے گا جی، یہ پہلا مقدمہ۔ اگر مسئلے کا حل پیش نظر نہ آئے، نہ ملے، تو جو نیکوں نے فیصلہ کر دیا ہے وہ تلاش کیجئے، جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہمارے سر آنکھوں پر، نمبر ایک۔ دوسرا مقدمہ بھی سنیے، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث پاک،
آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی امت کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الضلالہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی جل وعلا میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. میری امت پر رب العالمین جل وعلا کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. یعنی اچھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پر فرماتے ہیں فرمایا فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کسی بات پر اتفاق ہو جائے تو سمجھنا یہ بات خطا سے پاک ہے, یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ امت کے اجماع معصوم ہے. یہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لفظ ہیں. یہ دوسرا مقدمہ تھا. اور امت کے اتفاق سے مراد عوام کا اتفاق مراد نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے گا. اہل علم کا اتفاق مراد ہوتا ہے کہ جو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں آپ کی امت میں ہر زمانے کا جو بڑا عالم ہے جس مسئلے پر وہ اتفاق کر دیں تو وہ مسئلہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے, ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ جس پر ان کا اتفاق ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہاں سے گمراہی کو اٹھا لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دوسرا مقدمہ تھا. ایک مقدمہ اور سنیے اور اس کے بعد نتیجے کی طرف آئیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے, یہ اصول ہے. امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگرچہ اس کی سند پر کلام لیکن امت نے اس کو لیا اتنا زیادہ ہے, ایسا قبول کیا ہے کہ اب یہ بھی صحت کے درجے تک آ گیا ہے. یہ امت نے اصول بنا لیا ہے. وہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. جس شے کو اہل اسلام پسند کر لیں, اچھا سمجھے, اب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں بھی وہی اچھا ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اتنی بات سمجھ آ گئی حضور؟ اتنی گال سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یعنی گزارش ہے کہ جس مسئلے پر آپ کو اولین قرآن عزیز میں کہیں کو نص نہ ملے اور حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہیں میسر نہ آئے تو اب فیصلہ جو صالحین نے کر دیا ہے, بزرگوں نے کر دیا ہے, اس پر عمل کیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کا اس بارے میں اتفاق ہے. حدیثیں دو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. دو. اور تیسری بات ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. جس شخص کو اہل اسلام, جس شے کو اہل اسلام اچھا سمجھ لیں یعنی اس کو اپنا لے, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اب وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے, اللہ کے ہاں بھی وہی اچھی ہے. اب آئیے اس امر کی طرف. یہ جو بزرگان دین کے اعراف ہیں, اگر آپ قرآن عزیز سے مسئلہ پڑھیں, تلاش کریں تو جن جزئیات کے ساتھ جس صورتحال میں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے, اگر کوئی بندہ ہم سے مطالبہ کرے کہ جناب ثابت کرو کہ عرس جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں پایا جاتا, کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں, تو الحمد سے والناس تک جس وقت سارا قرآن عزیز ہم نے پڑھ لیا تو ہم نے دیکھا وہ صورت جو ہے قضائیہ اور جو ہمارے سامنے موجود ہے, جس حال میں جس صورت میں آراز بزرگوں کے یہاں ہمارے ہاں ترویج پا گئے ہیں, اگر اس طرح کو پورا واقعہ تلاش کرنا چاہے کہ عوام جمع ہو جاتی ہے, وہاں چلی جاتی ہے, قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, قرآن خوانی کرتے ہیں, نعت خوانی کرتے ہیں, یہ ہے وہ سارا کچھ, اور آخر میں دعا ہوتی ہے, پھر لنگر ہوتا ہے, ایسے کو مسئلہ تلاش کرنا چاہے تو قرآن عزیز اس پر کلام نہیں کرتا. یہ قرآن شریف کی ذمہ داری نہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس وقت مسئلہ پیش کیا, ہمارے لیے تو دوسرا مقام یہی تھا, یہیں سے ہم نے مسئلہ حل کروانا تھا. فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنیے. یہ بخاری کی روایت ہے اور کئی دیگر کتب کی روایت اور مضامین پورے ملا کر آپ کے سامنے اس کا پورا جو ہے وہ مضمون پیش کر رہا ہوں. جس وقت غزوہ احد ہوا تو 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, جن میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, آپ جام شہادت نوش فرما گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا کہ شہداء احد کو ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ مدینہ طیبہ میں منتقل کرنا چاہتے ہیں, تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ انہیں یہاں سے کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا, ان کی قبریں یہی بنائی جائیں گی. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کی قبر یہی بنائی جائے گی. حتیٰ کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جس وقت انتقال کر گئے, شہید ہو گئے, اور ان کے اہل و عیال رشتہ داروں نے یہ چاہا کہ انہیں یہاں میدان احد سے اٹھا کر ہم وہاں جنت البقیع میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کی تدفین کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے منع فرمایا وہاں نہیں لے جانا بلکہ ان کی تدفین یہی کی جائے. شارحین نے اس پر کلام کیا, فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں بعد میں شہداء احد کی زیارت کرنے والے,
وہ سارے کے سارے ایک ہی مقام پر سب شہداء کی زیارت کر سکیں، انہیں تلاش نہ کرنا پڑے کہ ایک شہید کہاں پر ہے، دوسرا کہاں پر ہے اور تیسرا کہاں پر ہے، کہیں جا کر ایک ہی مقام پر شہداء کی قبروں کی زیارت کرنا چاہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے سارے شہداء کی تدفین یہیں پر کروا دی۔ یہ ابتدائی مرحلہ تھا، پہلا مرحلہ۔ اب سال کے بعد فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عادت بنائی، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، فتاوی شامی وغیرہ کے اندر بھی اس کی تفسیر ساری موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی فرماتے ہیں، فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم 4 ہجری میں احد ہوا، غزوہ احد، 11 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں ہر سال کے شروع میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شہداء احد کی قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ہر سال حضور شہداء احد کی قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں ان کے لیے دعا کے لیے حضور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مناسک کے اندر تو پوری تاریخ متعین کر دی، فرمایا یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی یکم سے لے کے 10 تاریخ تک کوئی دن بھی ایسا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم شہداء احد پر تشریف لے جایا کرتے۔ وہاں ہوتا کیا، آخری بار جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ تشریف لے گئے، اس کی روایت صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میدان احد تشریف لائے اور یہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں ایسے جیسے ابھی ابھی کوئی انتقال کر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ ادا فرمائی، ان کے لیے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وہاں میدان احد میں ممبر رکھوایا، حکم دیا یہاں میرے لیے ممبر رکھوایا جائے، ممبر رکھوایا گیا۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جلوہ افروز ہوئے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبے کے لفظ کیا ہے سنیے گا، اس کو سمجھیے گا ذرا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارا حوض کوثر پر پیش رو ہوں، لفظ ہے انی فرط لکم علی الحوض، فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو، یعنی حضور پیش گوئی فرما رہے ہیں میرا وصال تم سب سے پہلے ہو جائے گا، ان قریب میں رب العالمین جل وعلا کے حکم کو لبیک کہتا ہوا رب تعالیٰ جل وعلا کی جنت کی طرف چلا جاؤں گا اور تمہارے لیے حوض کوثر کی تیاری کرواؤں گا، پہلا جملہ۔ اور دوسرا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں۔ مضمون یاد رکھیے گا، حضور شہداء احد پر سالانہ حاضری کے لیے تشریف لائے ہیں، ممبر رکھوایا ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبے میں حضور یہی فرما رہے ہیں وہی میدان احد میں کہ مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں رہا۔ میری امت پر اے طالب علم نے جڑے نال رہنے والے انہوں نے پتہ چل گیا کہ گل کتھوں کر رہے ہیں، کتھوں بول رہے ہیں۔ مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں رہا، البتہ ہاں اگر مجھے میری امت پر کسی چیز کا خوف ہے، خدشہ ہے، تو وہ صرف اتنا کہ ان پر دنیا وسیع کر دی جائے گی اور یہ دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب نتیجہ میں یہاں اگر آپ کے سامنے عرض کروں، چلے ایک روایت اور سماعت فرمائیے، نتیجہ سنیے، بات مکمل۔ حضرت اماں جی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کی یہ عادت مبارکہ رہی کہ آپ ہر ہفتے یعنی جمعہ کے دن حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کی زیارت اور دعا کے لیے وہاں تشریف لے جایا کرتی تھی۔ یہ اماں جی کی وہاں شہداء احد پہ ہر سال تشریف لے جانا، یہ عرس کی تقریب جناب والا سالانہ ہوتی ہے اور دربار کی حاضری ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو تشریف لائے ہیں ہر سال شہداء احد پر، تو کیا اس سے اتنی بات ثابت نہیں ہوتی کہ اگر بندہ سال میں کوئی دن اپنے بزرگوں کے لیے مقرر کر لے کہ ان کی قبر پر جائے تو کیا حضور کے طریقے کے خلاف ہے؟ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ اعراس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جناب والا تلاوت قرآن عزیز عرس ہو رہا ہے نا جی، یہ بھی جس کام کے لیے آپ بیٹھے ہیں یہ عرس کی تقریب ہے نا، تو یہ کیسے شروع ہوئی؟ تلاوت قرآن عزیز سے، نعت شریف سے، خطاب ہے، آخر میں سلام ہے اور دعا، اس کے بعد ختم، مکمل ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیجیے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ تشریف آوری کے لیے لائے ہیں، یہاں تشریف لائے شہداء احد میں سالانہ تقریب ہو گئے، ممبر رکھوایا، فرمایا ادھر ممبر رکھا جائے،
ممبر رکھوا کے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب کے لفظ یہ ہیں: اے میری امت، میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تم سب سے پہلے اللہ کی رحمت میں جانے والا ہوں، میرا وصال تم سب سے پہلے ہونے والا ہے، اور میری امت پر مجھے شرک کا خوف نہیں رہا۔ سوال تو صرف اتنا پیدا ہوتا ہے، اے پلا عقل مندی ہے کہ اگر کوئی بندہ عرس پہ جائے تو اس کو کہا جائے کہ جناب والا چونکہ یہ قبروں پر گیا ہے، وہاں جا کے تلاوت قرآن عزیز کر آیا ہے، نعت شریف ہو گئی ہے، اور وہاں چونکہ تقریر ہو گئی ہے، آخر میں دعا ہو گئی ہے، تو یہ شرک کا ارتکاب کر آیا ہے۔ یہ عقل مندہ دی گل ہے جی، زیادہ عقل مند، یعنی تنزیہ طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو مت مارے ہوئے بندے کی بات ہے، یہ مت مارے ہوئے بندے کی بات ہے، اس لیے کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم لطیف بات ہے، باریک ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم شہدائے احد کی قبور پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں، اور حضور آئے بھی تو اس لیے ہیں تاکہ قبروں کی زیارت ہو جائے، ساتھ ان کے لیے دعا ہو جائے۔ حضور وہاں بیٹھ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے۔ حضور قبروں پر تشریف لا کر یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے۔ یہ عجیب مت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صاحب مزار کی حاضری کے لیے چلا جائے گا تو وہاں مشرک ہو جائے گا۔ اگر قبر کی حاضری پر بندہ مشرک ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم معاذ اللہ کیا شرک کی تعلیم ارشاد فرما رہے تھے؟ حضور جو سالانہ حاضری ارشاد فرماتے تھے یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں کی قبروں کی زیارت کے لیے یا ان کی یاد کے لیے کوئی سالانہ دن مقرر کر لینا، یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اپنا طریقہ ہے۔ بالفرض اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ نہ بھی ہوتا اور میرا حضور قبر کی زیارت کا ارشاد فرما دیتے، اور یہ جو حیت قضائیہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے عرس کی، یعنی تلاوت، نعت شریف اور تقریر اور اس کے بعد دعا، یہ ساری چیزیں اگر ملا لی جائیں تو نرا اگر نہ قرآن کی آیت ہوتی نہ حدیث پاک ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اصول دے دیا تھا، تلاش کرو کہ اس کے بارے میں نیکوں کا طریقہ کیا ہے، نیکوں کا طریقہ کیا ہے۔ اور نیک لوگ صالحین جو ہیں وہ عرصہ دراز سے یہ تقاریب کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے کہ یہ بزرگان دین کی خاص حاضری ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے۔ میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو بات سمجھا کے مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں جب کوئی شادی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے اگر دلہے کا باپ زندہ ہو، اس کا دادا بھی زندہ ہو، اس کا پردادا بھی موجود ہو، کو 3-4 نسلیں مثال کے طور پہ اس کے موجود ہوں، کو اس کے ماموں موجود ہوں، ساتھ کو اس کے چاچے موجود ہوں، کو بھائی موجود ہوں، تو مانگنے والا کوئی آ جائے، کوئی محتاج آ جائے، اگر مثال کے طور پہ وہ اس کے باپ کے ساتھ جا کر بات کرے کہ مجھے کچھ دو، تمہارے بیٹے کی شادی ہے اور تمہارے لیے خوشی کا دن ہے، تو باپ بھلا انکار کرتا ہے؟ میں آج جلے دل گل نہیں کر رہا ہے، ہوتے حالات بڑے خراب نے، یہ آج والی بات نہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو دینے پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں راضی ہوتے ہیں۔ تو باپ انکار کرتا ہے بھلا؟ نہ، کوئی نہیں کرتا۔ اچھا ایسے ہی مثال کے طور پہ اگر دادا موجود ہو، کہتا ہے پوتے کی شادی دیکھ لیا اور کیا چاہیے، اگر مانگنے والا اس کے پاس چلا جائے وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے جناب۔ اچھا کوئی بھائی موجود ہوں، رشتہ دار موجود ہوں، کوئی پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، کوئی سنگی یار موجود ہوں نا، تو وہ بھی توجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ہماری طرف سے بھی کوئی 10 اس کو دے دو، اس کا بھلا ہو جائے۔ ایسا ہی ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، فرمائے یہ جو عرس کی تقریب ہوتی ہے نا، چونکہ صاحب مزار کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں خاص ملاقات کے ایام ہیں یہ۔ اور اگر آپ چونکہ نقشبندی سلسلے کے بیٹھے ہیں تو نقشبندی سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں نا، یہ آپ کے شیخ سے لے کے اوپر تک ہر بندہ اس وقت اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اس کی توجہ ہوتی ہے۔ اب جس وقت اس طور پہ یعنی ان ایام میں کو بندہ ان کی بارگاہ میں خاص حاضر ہو جائے تو یہ سمجھیے چونکہ خوشی کا دن تو خاص ان کے لیے ہے، لیکن چونکہ پیچھے بیٹھے والے جتنے لوگ ہیں نا، مثال کے طور پہ شاہ نقشبند ہے، خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے کرتے یہ سلسلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، تو سمجھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے بزرگ تک اس خوشی کے دن میں سارے بزرگ آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ جو یہاں آ کر رحمت الہیہ کا سوال کرنے والا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین جل وعلا ان سارے بزرگوں کی توجہات کی وجہ سے اس بندے کو خالی نہیں لوٹا۔ یہ جو ہمارے ہاں اعراس کا سلسلہ ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں۔ اور یہ بھی یاد فرمائیے، ایک چیز پیغام کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اعراس کا آج کا جو سلسلہ جاہلوں نے شروع کر لیا، جو جاہلوں نے شروع کیا، ڈھول ڈمک کا میلہ، صاحب مزار کا عرس کبھی بھی میلہ نہیں ہوتا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میلہ آ گیا، با فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میلہ، نہ یہ میلہ نہیں۔ بلکہ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، باؤ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں چونکہ آپ کو معلوم ہے
کہ بہشتی دروازہ آپ کا خاص ایک عنایت ہے سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی، وہ بالسند سال۔ اب وہاں سے اگر کوئی بندہ گزر جائے، آج تک لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ اس دروازے سے گزرنے کا معنی کیا ہے۔ گزارش ہے، یہ بہشتی دروازہ جس معنی ہے نا، یہ باقاعدہ ایک اس کی سند ہے، اور سند کے باوجود بھی معنی اس کا یہ ہے کہ جو بندہ یہاں سے گزر رہا ہے، صالحین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کی پچھلی خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اگر یہ اس دروازے سے گزر کر حضرت صاحب مزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے دروازے پر آیا ہے، ان کی تعلیمات کو اپنا لے تو ابھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ملا کر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ معنی ہے اس کا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اس کو میلہ سمجھ لینا اور وہاں جا کر اب حالات یہ آگئے ہیں، یہ بھی درد دل کی بات ہے، ایک آپ کو سنائیے، حالات یہ آگئے ہیں کہ اب عوام کو اگر دعا بھی کروانی ہو نا تو کوئی عالم نہیں ملتا۔ یعنی مولوی عرفان صاحب بیٹھے نا جی، تے کسی بندے نے آ کے نا، سمجھدار نے آ کے اینا نہیں کہنا کہ امام صاحب دعا فرماؤ ہمارا پیپر ہے، نہ، بلکہ حالات یہ آگے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور کانوں سے سنا ہے۔ میں اشارے پر کھڑا تھا جناب والا، ایک جوان بچی اچھے گھر کی، کسی شریف گھر کی لگتی تھی اس لیے کہ باپ پردہ تھی، تو وہاں ایک ہجڑے سے آ کر پیچھے سے چلتی آ رہی آوازیں دے دے کر اس کو رو کر کہتی ہے یہ میری طرف سے تمہیں پیسے ہیں تو تم دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے پیپر میں پاس کر دے۔ یعنی قوم دا معیار اے ہو گیا کہ ہن بزرگ بھی دعا واسطے نہیں رہ گئے، ہن دعا واسطے ہجڑے رہ گئے، بے انہاں کولوں جا کے دعاواں کروانیاں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ طریقہ کار نہیں صالحین کا، یہ اعراس میں حاضر ہونا، اس کے جتنے عناصر ہیں وہ صرف یہی ہیں: تلاوت قرآن عزیز، نعت شریف، کوئی بزرگوں کی منقبت، کوئی خطاب ایسا جو حاضرین کے لیے سبق اور نصیحت کا باعث ہو جائے، اور اس کے بعد دعا، یہ دعا ہو جائے، یہ سارا کچھ ہو جائے، یہی عرس ہوتا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ جو خرافات ہمارے ہاں شروع ہو گئیں، کوئی میلے ٹھیلے لگنا اور جشن کا سما اور یہ وہ ساری چیزیں، یہ عوامی خرافات ہے، اس کا شرع کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ نہ خواجہ نظام اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تعلیم ہے، نہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تعلیم ہے، نہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیم ہے۔ حتیٰ کہ قلندر کی بارگاہ میں، قلندر کتنا بڑا آدمی ہے آپ یقین جانیے، وہاں اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر کو بندہ خلاف شرع کرے تو آپ یقین جانیے قلندر کا دل اتنا دکھتا ہوگا، وہ خود مفسر قرآن آدمی ہے۔ حضرت سخی لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب تفسیر قرآن شخصیت ہے، آپ کی اپنی تفسیر موجود ہے۔ اس کے دربار میں بیٹھ کر جس طرح اس طرح کی خرافات، تو آپ یہ جان رکھیے کہ ایسے بندے سے کبھی صاحب مزار راضی نہیں ہوتا اور نہ عرس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس صورت میں۔ تو عرس کا اصل حقیقت جو ہے نا وہ یہی ہے۔ آپ تو طالب علم ہیں، آپ نے معلوم نہیں کس علاقے میں جانا ہے، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے وہاں جا کر یہ ساری چیزیں سمجھانا، تاکہ آہستہ آہستہ عوام کو سمجھ آئے تو وہ اصل بزرگان دین جن سے دعا لینے کے لیے وہ حاضر ہوئے ہیں ان کے طریقے کو اپنائیں گے تو ان کی روح متوجہ ہوگی۔ وگرنہ تو سمجھیے کہ ایسا بندہ جو جا کر صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے قریب خلاف شرع کوئی کام کر کے آئے تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ 70,000 مرتبہ صاحب قبر نے اس پر لعنت کر کے اس کو وہاں سے واپس بھیجا ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر صاحبان قبور امام حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے، ائمہ کرام فرماتے ہیں اتنی بڑی شخصیت، ابن حمان جیسا آدمی کہتا ہے، فرمایا اس کی قبر پر کو بندہ چلا جائے میرا وہاں جا کر دعا کرے یا اللہ اس صاحب قبر کی حرمت کے بدلے میرا یہ کام کر دے، فرمایا وہ مزار سے باہر نہیں نکلتا، اللہ صاحب مزار کی قبر کی برکت کی وجہ سے اس کا وہ کام کر دیتا ہے۔ یعنی یہ امور ہوتے ہیں، یہ قبروں کی برکت ائمہ کرام نے بیان کی ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ اگر معروف کرخی جیسی شخصیت کے دربار میں جا کے کوئی بندہ خلاف شرع کام کرے تو جس قبر کی حرمت کی سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا دعائیں قبول فرماتا ہے، وہاں سے لعنتیں بھی تو برس سکتی ہیں کہ نہیں برس سکتی۔ لہٰذا شریعت کی پاسداری اور حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا، یہی بزرگان دین کا اپنا طریقہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جو گزارشات عرض کی ہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔